تھینک یو چیئرمین صاحب، مجھے فلور دینے کا باتیں تو بہت کرنے کی ہیں. اکانومی کی جو سچویشن ہے، جو پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، باتیں تو بہت کرنے کی ہیں، مگر آج ہم صرف پشاور کی بات کریں گے. اور تمام جو سینٹ کولیگز نے جو غم کا اظہار کیا ہے، جو شدید دکھ کا اظہار کیا ہے، جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں کی ہیں، جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، میں ان سب کی بہت مشکور ہوں. اور اس لیے مشکور ہوں کیونکہ پشاور میرے لیے ایک بہت پرسنل میٹر ہے. یہ بم کے دھماکے میرے لیے ایک بہت پرسنل میٹر ہے. دھماکہ ہوا ہے یہ میرے گھر سے کچھ سٹریٹس دور ہے، اور پشاور کے شہر نے بہت زیادہ صعوبتیں جھیلی ہیں. ہمارے کلاس فیلوز جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں. ہمارے جو گھر کے جو دروازے ہیں، جو کھڑکیاں ہیں، وہ بہت دفعہ ٹوٹی ہیں. کلاس فیلوز شہید ہوئے ہیں. اور کچھ عرصہ ایسے تھا جب یہ بم کے دھماکے تھم گئے تھے، امن آ گیا تھا. مگر کل جب میں نے اپنے ایک کلاس فیلو سے بات کی جو کہ ریلیف آپریشنز میں انوالو تھے، تو انہوں نے مجھے کیا کہا، کیا ٹیکسٹ بیک کیا. اس نے مجھے ٹیکسٹ بیک کیا، وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. وی آر بیک ٹو اسکوائر ون، یعنی کہ وہ بم دھماکوں کا، وہ ٹیررزم کا وہ دوبارہ زمانہ شروع ہو گیا ہے، پرانا پاکستان آ گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. اور میرے سب کولیگز نے بہت زیادہ چیزوں کی نشاندہی کی ہے. لوگوں نے فارن پالیسی ایشوز کی نشاندہی کی ہے، لوگوں نے پولیٹیکل اکانومی سے متعلق ڈسٹورشنز کی بات کی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ادارے نہیں ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس نہیں ہے. میں ان سے ڈس ایگری نہیں کرتی، مگر میں اس حد تک ڈس ایگری کرتی ہوں کہ پرابلم کہیں اور ہے، ایشو کہیں اور ہے. اور انگریزی کا ایک ڈکٹم ہے، اور اب وہ کلیشیڈ ہو گیا ہے کہ all roads lead to Rome. all roads lead to Rome. آج اگر آپ پاکستان کا کوئی بھی ایشو نکال کے دیکھ لیں، چاہے وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ فارن پالیسی ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ اکانومی ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ سوشل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو، ساری جو پرابلم کی جڑ ہے وہ گورننس ہے. ہم مینیفیسٹیشنز پہ بات کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے پچھلے کوئی 4 گھنٹے مینیفیسٹیشنز پہ بات کی ہیں. ہم روٹ کاز پر نہیں جاتے. روٹ کاز کیا ہے چیئرمین صاحب؟ روٹ کاز یہ ہے کہ ہم جو بیسک پرنسپلز ہیں، بیسک پرنسپلز پالیسی سازی کے اور بیسک پرنسپلز پالیسیز پر عمل درآمد کے، ان سے انحراف کر چکے ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں کرتے. جب آپ پالیسیز بناتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. کیا آپ نے ایویڈنس کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کنسلٹیشنز کی ہیں؟ کیا آپ نے پروسیس کو فالو کیا ہے؟ کیا آپ نے پروسیس کو فالو کیا ہے؟ اور یہاں پر خاص طور پہ یہ کراس بارڈر ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم پروسیس فالو نہیں کرتے. میں 3 سال کیبنٹ میں رہی ہوں. اصلی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کیبنٹ میں بھی نہیں ہوتے، وہ کہاں ہوتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم. تو جب تک ہم پروسیس فالو نہیں کریں گے، کیونکہ پروسیس میں سیف گارڈز ہوتے ہیں، سب کے لیے سیف گارڈز ہوتے ہیں، اس میں سب کی بہتری ہوتی ہے. اس میں وقتی طور پر تو پرابلم ہوتا ہے، وقتی طور پر تو کنفرنٹیشنز ہوتی ہیں، وقتی طور پر تو فال آؤٹ ہوتا ہے، مگر جب آپ پروسیس فالو کرتے ہیں پالیسی فارمیولیشن کا، جب آپ ایویڈنس کو دیکھتے ہیں، جب آپ کنسلٹیشنز پوری کرتے ہیں، جب پالیسی کو اپروپریٹ فورا پہ آپ لے جاتے ہیں، ان کو ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو پھر غلطی کے چانسز کم ہوتے ہیں. میرے کولیگز نے بہت سی ایسی فارن پالیسی ڈیسیجنز کا ذکر کیا، بہت سے ایسے ٹیررزم ریلیٹڈ روٹ کازز اور فیصلوں کی نشاندہی کی، اور اگر آپ ان کو ڈیسیکٹ کریں تو آپ وہیں پر پہنچیں گے کہ ہم نے پالیسی پروسیس فالو نہیں کیا تھا. ہم نے یک طرفہ طور پر پریشر میں آ کے وہ فیصلے کر لیے تھے، اور آج ہم ان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. پالیسی فارمیولیشن ایک طرف،
اور پالیسی پر عمل درآمد دوسری طرف. ہم پالیسی امپلیمنٹیشن میں کوئی گرے نہیں ہوتا, صرف بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے, مگر ہم چیری پک کرتے ہیں, یہ صحیح ہے اور یہ کہ سوٹ کرتا ہے تو اس لیے یہ بھی صحیح ہے. دیٹ نیور ورکس آؤٹ. ہمیں پالیسی امپلیمنٹیشن میں ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ دیکھنا چاہیے, نمبر 1. اور سیکنڈلی ہمیں لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. پاکستان کے اور اکاؤنٹیبلٹی سے میرا یہ مراد نہیں ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اکاؤنٹیبلٹی اور نیب وغیرہ وغیرہ. اکاؤنٹیبلٹی سے میرا مراد جواب دہی کا عمل ہے. آپ ایک پبلک سیکٹر میں ایک ڈیسیجن میکر ہیں, آپ پبلک پالیسی کے کسٹوڈین ہیں, آپ کی ثوابدید ہے اور آپ جو ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ کی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, اور آپ نے کچھ ڈیسیجنز کی ہیں یا کچھ ڈیسیجنز نہیں کیے, مگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے, آپ آنسریبل تو ہونے چاہیے کسی فورم پہ. اور کیونکہ یہ اس بات کا فقدان رہا ہے, اس لیے ہم وی آر لرچنگ فرام فیلئر ٹو فیلئر. آج پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بدترین اکنامک کرائسس ہے, پاکستان کی ہسٹری کے سب سے بدترین پولیٹیکل کرائسس ہے. سیکیورٹی کے معاملات جس طرح سے سر اٹھا رہے ہیں اس کی ایک السٹریشن ہم نے کل ہی دیکھ لی ہے, اور اس کے علاوہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی کھڑا ہو گیا ہے. تو آئی تھنک اگر آپ ان سب کو میں ڈیپ ڈائیو کریں, آپ ان سب کے کازز ٹو کازز ڈٹرمننٹس میں جائیں گے, دا کازز آف کازز, تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم نے ثوابدیدی اختیارات جو ہیں ان کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. شفافیت کو ہم فیصلہ سازی میں بالکل ملحوظ نہیں رکھتے, اور ان ڈسکریشن کو فلی استعمال کرتے ہیں. پروسیس کو ہم نے سائٹ پہ, پالیسی پروسیس کو ہم نے بالکل سائٹ پہ رکھ دیا ہے. تو ان تمام چیزوں کا اوور دا لانگ ٹرم, اوور دا میڈیم ٹرم, اوور دا لانگ ٹرم حل یہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی, میننگ فل اکاؤنٹیبلٹی, رول بیسڈ ڈیسیجن میکنگ, اور ان سے اگر ہم انحراف کریں گے تو یہ ہمارے پرابلمز نہ صرف یہ رہیں گے بلکہ یہ کمپاؤنڈ ہی ہوتے جائیں گے. ٹھیک, تھینک یو. تھینک یو جی. جی سینیٹر پلوش شاہ.